السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آسم شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں آسم سکائی نیوز۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ یہ بتائیے گا کہ جے یو اے کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام ملا ہے؟ دیکھیے، کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق، جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو۔ ہم نے بالکل دعوت دی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا۔ ہم یہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ اس لمحے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ یہی عمران خان کا پیغام ہے۔ ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے، ہم دعوت دے رہے ہیں برابری کی بنیاد پر، ایک ڈگنیٹی کی بنیاد پر۔ ہم کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو، جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ حق ہم لے کر رہیں گے۔ اس حق کے لینے میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ، یہ تمہارا فرض ہے، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اگر تم آج ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے ہمارا پیغام۔ ان کا سوال کا جواب دے دوں۔ ٹکا خان صاحب، آپ نے پوچھا تھا کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہشت گردی، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری حکومت تھی پہلے، مرکز میں بھی آپ کے ملک میں دہشت گردی کم ہو گئی تھی۔ یہیں پہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ جنرل باجوہ بھی تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور آرمی کے ہائی کمانڈ کے اور لوگ بھی تھے۔ اور وہاں پہ جس وقت سوال ہوا تھا اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہر جنگ کا اختتام نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوتا ہے، نمبر ایک، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ نمبر دو، یہاں پہ دہشت گردی یا سر اٹھا رہی ہے تو ذمہ داری کس کی؟ وہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہیں؟ کے پی کے کنٹرول، کے پی گورنمنٹ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا۔ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جن کی ڈیوٹی وہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہی تو سوال میں نے اٹھایا ہے، یہی میں نے بات کی ہے کہ آرمڈ فورسز کے سربراہان اور اس وقت کی یہ فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم، یہ لوگ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے ایسٹس، آپ کے اثاثے جو انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا بات کریں، شبلی فراز صاحب کیا کریں، چودھری اعجاز صاحب کیا کریں، مستی خیل خان کیا کر رہے ہیں، عمر ایوب کیا کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جا کے ان کے گھر کو تباہ و برباد کرنا۔ جب یہ کام ہوگا اور مسنگ پرسنز آپ کے ہوں گے، پھر انٹیلیجنس فیلئر ہوگا۔ اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ضرور فی الفور بنے، اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ہونی چاہیے، اور جو افسران اس پہ جن کی غفلت ہے ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، اور چینج اوپر سے ہونا چاہیے۔ آپ نے کل کہا تھا کہ عمران خان نے جے یو اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خصوصی میسج دیا ہے۔ کیا وہ میسج آپ صرف مولانا فضل الرحمان کو کہیں گے، بتائیں گے، یا عوام کو بھی بتائیں گے؟ کہا کیا انہوں نے؟ نہیں، میں نے عرض کر دیا جی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بالکل بات کیجئے اور آگے بڑھنے کی بات کیجئے اور اکٹھے آگے بڑھنے